أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، آج کے سبق کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے، جس کو ترجمہ سمیت آپ احباب نے یاد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، تو وہ تمہاری پکار کو سنتے کوئی نہیں، وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر وہ سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو تمہارے کام کو نہ پہنچ سکیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تجھے خبر رکھنے والے کی طرح کوئی نہیں بتائے گا۔ محترم احباب، اللہ رب العزت ان معبودان باطلہ کے متعلق کہ جن کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، تو وہ تمہاری پکار کو سنتے کوئی نہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو تمہاری پکار کو پورا کوئی نہیں کر سکتے، تمہارے کام کو پورا کوئی نہیں کر سکتے، تمہاری پکار تک پہنچ کوئی نہیں سکتے۔ اب یہاں پر جو لفظ آ گیا نا کہ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن بھی لیں، تو کچھ لوگ نادانی کے ساتھ یہ بات کرنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو جی، پھر سننے کی کچھ گنجائش تو بانی گئی نا، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر سن لیں تو پھر بھی پکار پہ پہنچ کوئی نہیں سکتے، کام پورا نہیں کر سکتے، تو چلو کام نہیں کر سکتے تو سننے کا تو معاملہ بن گیا نا، سن تو سکتے ہیں نا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں سے وَلَوْ سَمِعُوا سے سننا قطعاً ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ کیسے ثابت نہیں ہوتا؟ اللہ رب العزت نے پہلے ایک جملہ استعمال فرمایا، اور وہ جملہ خبریہ ہے کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار کو کوئی نہیں سنتے۔ یہ خبر دے رہے ہیں نا اللہ کہ تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سنتے کوئی نہیں۔ یہ جملہ جو ہے یہ خبریہ ہے۔ قرآن حکیم کے اندر ایک آیت کے اندر یا ایک جملے کے اندر ایک بات بیان ہوئی ہو، بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ بعد میں وہ آیت یا وہ جملہ منسوخ ہو گیا ہو اور اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم آ گیا ہو، یہ بعض اوقات ہوا ہے، جس کو نسخ کہا جاتا ہے۔ لیکن نسخ جو ہوتا ہے نا،
کبھی بھی جملہ خبریہ میں نہیں ہوتا. نسخ جب بھی ہوتا ہے وہ حکم میں ہوتا ہے کہ پہلے اللہ نے ایک حکم دیا ہے اور پھر اس کو منسوخ کر کے دوسرا حکم آیا ہے. جملہ خبریہ کے اندر نسخ کبھی نہیں ہوتا. جملہ خبریہ جو ہے اس کے اندر نسخ کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پہلے اللہ نے غلط خبر دے دی تھی اور بعد میں تصحیح کرنی پڑی اللہ کو. تو جو اللہ خبر دیتے ہیں نا ان کے اندر نسخ کی کوئی گنجائش ہی کوئی نہیں ہوتی. تو یہاں پر اللہ نے پہلا جملہ ان کے نہ سننے والا یہ جملہ خبریہ ذکر کیا ہے کہ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری پکار کو کوئی نہیں سنتے. یہ جملہ خبریہ ہے اور جملہ خبریہ کے اندر نسخ چل کوئی نہیں سکتا. تو یہ بات تو ہو گئی پکی کہ سن کوئی نہیں سکتے. آگے جو وَلَوْ سَمِعُوا کہا ہے نا وہ اس لیے کہا ہے کہ اگر صرف یوں ہوتا نا کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم وَمَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر تم ان کو پکارو تمہاری پکار سنتے کوئی نہیں اور تمہارے کام کو پہنچ کوئی نہیں سکتے، اگر یوں ہوتا نا وَلَوْ سَمِعُوا بیچ میں نہ ہوتا تو پھر کسی نے کہنا سوا کہ ہاں جی بیچارے نے سنیا جی کوئی نہیں، تو اس واسطے کام نو نہیں کر سکے نا. سن لیندے تے کام تے انہاں کر ہی لینا سی، اختیار تے انہاں کو ہے ہی، لیکن بیچارے نے اس پتہ جو نہیں لگیا، سنیا جو کوئی نہیں تو ایس تو نہیں کر سکے. اس لیے اللہ رب العزت نے وَلَوْ سَمِعُوا کا لفظ بھی استعمال کیا کہ سنتے کوئی نہیں، یہ اصول ہے. لیکن اگر کبھی سن بھی لیں کہ اللہ ان کو سنا دے گر، کیونکہ اللہ کا تو اختیار ہے نا، ان کے اپنے اندر تو یہ اختیار کوئی نہیں رکھا گیا کہ وہ سن لیں، لیکن اللہ کا تو اختیار ہے کہ اللہ ان کو سنا دے. تو اگر اللہ ان کو سنا بھی دے نا تو پھر بھی پکار پر پہنچ کوئی نہیں سکتے، تمہارے کام کوئی نہیں کر سکتے. تو یہ دوسری جو چیز ہے نا اس کی بھی پکی نفی کرنی تھی نا، تو اس لیے وَلَوْ سَمِعُوا کہا کہ کسی کو یہ بہانہ نہ مل جائے کہ جی بیچارے سنیا نہیں تے ایس تو کچھ نہیں کر سکے، سن لیندے تے کر ہی لیندے. اللہ اللہ. تو معاملے دونوں ہی پکے ہو گئے کہ سنتے بھی کوئی نہیں اور کچھ کر سکتے بھی کوئی نہیں، دونوں معاملے پکے ہو گئے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے. میرے محترم احباب، میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیشہ عدل سے کام لینے والا فرد ہوں اور عدل سے ہٹنے سے بڑا ڈر لگتا ہے. اور پھر قرآن کی تفسیر میں عدل سے ہٹنا تو یہ تو انتہائی گھنونی چیز ہے. میری انتہائی معذرت کے ساتھ گزارش ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا اس کے یہ جو لفظ ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تو ہماری جماعت کے کچھ احباب بھی یہاں پر تفسیر کرتے ہوئے عدل سے ہٹ جاتے ہیں. مجھے بہت افسوس ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ یہاں پر عدل سے کام نہیں لیتے. فتویٰ لگانے کا ایک جوش آیا ہوتا ہے اور فتویٰ لگانے کے جوش میں سوچے سمجھے بغیر فتویٰ لگا دیتے ہیں. یہاں پر اللہ نے شرک جو فرمایا ہے یہ کس چیز کو فرمایا ہے؟ پیچھے کیا کہا گیا ہے کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تمہاری پکار کو سنتے کوئی نہیں. وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر پکار سن بھی لیں تو کام پورا کوئی نہیں کر سکتے، تمہارے کام کو نہیں پہنچ سکتے. تو مسئلہ ہے دعا اور پکار کا، اور دعا جو ہے الدعاء هو العبادت، دعا عبادت ہے. ایک روایت میں الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے. اور دوسری روایت میں الدعاء هو العبادت، کہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے.
تو یہاں پر جو غیر اللہ کی پکار ہے نا اس کو شرک کہا گیا ہے۔ مسئلہ اس کا چل رہا ہے کہ غیر اللہ کو پکارو، سنتے کوئی نہیں، اور اگر سن بھی لیں تمہاری پکار پہ پہنچ کوئی نہیں سکتے، اور یہ جو تمہاری پکار ہے نا غیر اللہ کی، یہ تمہارا شرکیہ کام ہے، اور وہ قیامت والے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ بھی کوئی نہیں کہ انہوں نے ہمیں پکارا تھا۔ اب قیامت والے دن جو ہیں یہ جو انکار کرنے والے ہیں یہ بت انکار کریں گے کیا؟ یہ بتوں کے متعلق آیت نہیں ہے۔ قیامت والے دن کن کو اٹھایا جانا ہے زندہ کر کے؟ انسانوں کو زندہ کر کے اٹھایا جانا ہے۔ تو انسانوں میں سے جو اللہ کے نبی ہیں، جو ولی ہیں، جن کو پکارا گیا ہے غیر اللہ، وہ انسانوں میں سے وہ قیامت والے دن انکار کریں گے، یا اللہ ہمیں تو ان کی پکار کا پتہ بھی کوئی نہیں۔ تو گویا کہ مردے سنتے کوئی نہیں، بے شک وہ اللہ کے نبی ہوں، ولی ہوں، تب بھی کوئی نہیں سنتے۔ لیکن یہاں پر پکار کو شرک کہا گیا ہے، سماع کو شرک نہیں کہا گیا۔ ٹھیک ہے، مسئلہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ مردے نہیں سنتے، لیکن مردے کو سننے کا جو قائل ہو تو اس کے سننے کو کہا جائے کہ سماع موتا کا مسئلہ جو ہے یہ اس سے شرک بن جاتا ہے، تو وہ یہاں سے کوئی نہیں ثابت ہوتا۔ یہ پکار کو شرک کہا گیا ہے کہ جو غیر اللہ کی پکار کرتے ہو وہ شرک کرتے ہو، ان کو تو اس پکار کا پتہ بھی کوئی نہیں چلتا، قیامت والے دن تمہارا انکار کریں گے، وہ کہیں گے ہمیں تو پکارا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ سماع کا جو مسئلہ ہے تو اس کے اوپر ہمارے کئی علماء اس آیت سے فتویٰ لگانے لگ جاتے ہیں کہ جو مردوں کے سننے کا قائل ہے تو وہ شرک کرتا ہے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ نہیں بھائی، اس آیت میں چیزیں جو ہیں مختلف ہیں، اور جو شرک والا فتویٰ اللہ نے لگایا ہے وہ پکار غیر اللہ کی پکار پر لگایا ہے، سماع پر نہیں لگایا۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تجھے نہیں خبر دے گا، نہیں بتائے گا خبر رکھنے والے کی طرح، یعنی اللہ جو بتا رہا ہے نا وہ سب سے صحیح بتا رہا ہے، اس طرح کا اور کوئی بتا سکنے والا نہیں۔ تو جب اللہ بتا رہا ہے کہ غیر اللہ کی پکار، غیر اللہ جو ہے وہ تمہاری پکار کوئی نہیں سنتے، اور سن بھی لیں تو تمہاری پکار پہ پہنچتے کوئی نہیں، تو پھر یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد حدیث مبارکہ جو آج آپ نے یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام اور تابعین عظام جو کہ موجود تھے وہاں پر محفل میں، ان کو خطاب کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلی، یہ بات کہی اور پھر نماز پڑھائی۔ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، اور ہاتھوں کو نہیں اٹھایا مگر صرف پہلی دفعہ میں، یعنی جو پہلی تکبیر کہی ہے نا تکبیر تحریمہ، اس کے اندر بس ہاتھ اٹھائے، اس کے علاوہ کسی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ میرے محترم احباب، یہ جو رفع یدین کا مسئلہ ہے نا، مسئلہ بڑا آسان سا ہے، کوئی لمبا چوڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے اوپر بڑی بڑی لمبی بحثیں کی جاتی ہیں، لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ 2-4 منٹ کی بس بات ہے اور اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، رفع یدین کے حوالہ سے جو روایتیں ہیں نا وہ 4 قسم کی روایتیں ہیں۔ ایک روایتیں وہ ہیں کہ جن میں ہر مقام کے رفع یدین کا تذکرہ موجود ہے، سجدوں کے درمیان کا، سجدے جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کا تذکرہ ان روایتوں میں موجود ہے۔ تو ایک روایتیں وہ ہیں کہ جن میں ہر مقام کا، سجدوں کا بھی رفع یدین مذکور ہے۔ نمبر 2 وہ روایتیں ہیں کہ جن میں 4 مقامات کا رفع یدین مذکور ہے، کہ تکبیر تحریمہ،
اور پھر رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعت کی ابتدا میں، تو یہ روایتیں بھی موجود ہیں۔ پھر وہ روایتیں بھی موجود ہیں جن میں 3 مقامات کے رفع یدین کا تذکرہ ہے، تکبیر تحریمہ کا ہے، رکوع میں جانے کا، رکوع سے اٹھنے کا ہے، تیسری رکعت کی ابتدا کا تذکرہ وہاں پر کوئی نہیں۔ اور چوتھی وہ روایتیں جو کہ یہ میں نے پیش بھی کی ہے کہ جس میں صرف پہلی دفعہ کے رفع یدین کا تذکرہ ہے، تکبیر تحریمہ کے رفع یدین کا تذکرہ ہے۔ میرے محترم احباب، ہر مقام والی روایتیں بھی صحیح سند سے موجود ہیں، ہر مقام والی بھی صحیح سند سے موجود ہیں، 4 مقام والی بھی صحیح سند سے موجود ہیں، 3 مقام والی بھی صحیح سند سے موجود ہیں، اور 1 مقام والی بھی صحیح سند سے موجود ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں عدل سے کام لینے والا ہوں، جو حدیث صحیح ہو میں اس کو جان بوجھ کے کوئی ضعیف قرار نہیں دینا چاہتا، بلا وجہ میں بحثیں کر کے کہ نہیں جی اس دے اے کمزوری ہے تے اے کمزوری ہے۔ جب بھائی وہ صحیح حدیث ہے تو میں مانتا ہوں وہ صحیح حدیث ہے، مجھے اس کو کمزور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ جب حدیثیں ہیں 4 قسم کی، کسی بھی فریق نے عمل کرنا ہے نا تو 1 قسم کی حدیث کو ترجیح دینی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، 3 قسم کی حدیثیں جو ہیں ان کو چھوڑنا ہے۔ جس نے ہر مقام والی کو لے لیا اس نے 4 والی کو بھی چھوڑا، 3 والی کو بھی چھوڑا، 1 والی کو بھی چھوڑا۔ ہمارے اہل حدیث احباب جو ہیں وہ 4 مقام والی کو لے لیتے ہیں، ہر مقام والی کو بھی چھوڑتے ہیں، 3 والی کو بھی چھوڑتے ہیں، 1 والی کو بھی چھوڑتے ہیں۔ ہم 1 مقام والی کو لے لیتے ہیں، ہر مقام والی کو بھی چھوڑ رہے ہیں، 4 والی کو بھی چھوڑ رہے ہیں، 3 والی کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ تو کر تو سارے فریق یہ رہے ہیں کہ ایک قسم کی روایتیں لے رہے ہیں، باقی 3 قسم کی چھوڑ رہے ہیں۔ اتنی تو بات سب کے نزدیک ایک جیسی ہوگی، معاملہ برابر ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ بہتر کون سی کو لینا ہے، تو اس کے لیے لمبی چوڑی بحثوں کی ضرورت کوئی نہیں۔ اگر ثابت ہو جائے کہ بعد والی کون سی ہے تو پھر اس کو لینا چاہیے نا۔ دیکھو نا، شراب بھی تو حلال رہی ہے نا، اور 18 سال حلال رہی ہے، 13 سال کا مکی دور بھی حلال رہی ہے، 5 سال کا مدنی دور بھی حلال رہی ہے، تو کیا وہ حلال ہی رہے گی؟ حدیث کے اندر واقعات بھی ملتے ہیں کہ صحابہ نے شراب پی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کیا ان حدیثوں سے جواز بن جائے گا کہ شراب پینی جائز ہے؟ نہیں بنے گا، کیونکہ بعد میں منع ہو گئی۔ تو بھائی جس وقت روایتیں ساری موجود ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے بعد والی کون سی ہے۔ اب ان میں سے ایک ہی ایسی ہے کہ جس کا بعد ہونے والی ہونا یقینی ہے، صرف ایک ایسی ہے کہ جس کا بعد والی ہونا یقینی ہے۔ کیسے یقینی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ابتدائی دور میں زیادہ مقامات پر رفع یدین کیا ہے، کیا خواہ وہ ہر مقام پہ تھا یا 4 مقام پہ تھا یا 3 مقام پہ تھا، 1 مقام سے زیادہ کا رفع یدین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائی دور میں کیا ہے۔ اس کے اوپر ساری امت کا اتفاق ہے۔ میں حنفی دیوبندی بھی اس کو مانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں زیادہ مقامات کا رفع یدین کیا ہے۔ بریلوی بھی اس کو مانتا ہے، اہل حدیث بھی اس کو مانتا ہے، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، ہر ایک اس کو مانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں رفع یدین زیادہ مقامات پہ کیا ہے۔ جب سب اس کو مانتے ہیں تو پھر یہ 1 مقام والی جو روایت ہے یہ ابتدا کی کبھی نہیں نہ ہو سکتی۔ 4 والی بھی ابتدا کی ہو سکتی ہے، 3 والی بھی ابتدا کی ہو سکتی ہے، ہر مقام والی بھی ابتدا کی ہو سکتی ہے۔ یہ واحد ہے کہ جو ابتدا کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب یہ واحد یقینی ہے کہ جو یقیناً ابتدا کی نہیں ہے، یہ یقیناً بعد کی ہے، تو پھر اسی کو ماننا چاہیے نا۔ تو بات تو سیدھی سی ہے،
کوئی اتنے اس میں لمبے چوڑے جھگڑے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جب اس کے اوپر ساری امت کا اتفاق ہے کہ ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مقامات پہ کیا ہے، خواہ وہ سارے مقامات پہ کیا ہوگا یا 4 پہ کیا ہوگا، 3 پہ کیا ہوگا، ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اتنا تو پتہ ہے کہ زیادہ مقامات پہ کی ہے، تو پھر یہ والی روایت جو ایک مقام کا ذکر کرتی ہے یہ یقیناً بعد کی ہے، تو اس لیے اس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ مزید اس کو قوت دینے کے لیے ہم صحابہ کرام میں سے عمل دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی سوائے تکبیر تحریمہ کے اور کہیں بھی رفع یدین کرنا ثابت کوئی نہیں اپنے دور میں، حضرت عمر فاروق کا بھی ثابت کوئی نہیں۔ تو جس وقت خلفائے راشدین بھی آگے رفع یدین نہیں کر رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر زندگی کے آخری لمحے تک زیادہ مقامات کا رفع یدین کیا ہوتا تو صدیق اکبر فوراً چھوڑ دیتے، کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر فاروق فوراً چھوڑ دیتے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کا نہ کرنا بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ آخری عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صرف ایک مقام کے رفع یدین کا تھا، زیادہ مقامات کے رفع یدین کا آخری عمل نہیں تھا، تو اس لیے عمل اس پر ہوگا۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے تیمم، جس کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے۔ بیٹا قرآن پاک ذرا لا دو۔ تیمم کا موقع یہ ہوتا ہے کہ بندے کو غسل کی حاجت پیش آ جائے یا وضو کی حاجت پیش آ جائے اور وہ پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہو، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ غسل نہیں کر سکتا، وضو نہیں بنا سکتا، تو تیمم کر لے۔ پانی استعمال نہ کرنا، پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہونا، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ قریب قریب کہیں پانی موجود ہی کوئی نہیں۔ جب پانی موجود ہی کوئی نہیں، مثال کے طور پر سفر پہ نکلا ہوا ہے، صحرا وغیرہ میں ہے، قریب قریب کہیں کوئی پانی کے آثار نہیں ہے، تو پھر تیمم کرے گا۔ دوسری صورت یہ کہ پانی قریب ہے تو صحیح، لیکن اس کے باوجود یہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کی بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ مثلا پانی قریب ہے، اس کے پاس ہے، لیکن یہ کسی سفر وغیرہ میں ہے اور پانی ہے تھوڑا سا، اگر یہ اس کو وضو کے لیے استعمال کر لے گا تو بعد میں اس کے پینے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، اور اس کو حاجت ہے کہ بعد میں پینا بھی پڑنا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ زندگی تو بچانی ہے، تو پھر وہ پینے کے لیے رکھ لے، وضو نہ بنائے، تیمم کر لے۔ یہ پانی موجود ہے بھی زیادہ، لیکن وہ پانی اس کی اپنی ملکیت کوئی نہیں، وہ کسی اور کی ملکیت میں ہے، اور یہ اس سے مانگ بھی رہے تو وہ اس کو دیتا کوئی نہیں، تو پھر اس کے پاس تو نہ ہوا، تو یہ تیمم کر سکتا ہے۔ یہ پانی اپنے پاس ہی ہے استعمال کرنے کے لیے، ہے بھی وافر مقدار میں، لیکن یہ بیمار ہے، اور ایسا بیمار ہے کہ پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، تو یہ کئی صورتیں ہیں کہ یہ پانی استعمال کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ان ساری صورتوں میں خواہ وہ غسل واجب تھا یا وضو واجب تھا، تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کے حوالہ سے اس کے فرائض جو ہیں وہ 3 ہیں۔ سورہ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 43، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو، اور جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور اس حال میں کہ تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آیا ہے، اور لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوئے یعنی ازدواجی تعلق قائم کیا ہے، قضاء حاجت سے ہو کے آئے ہو تو وضو لازم ہے، یا ازدواجی تعلق قائم کیا ہے تو غسل واجب ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا،
تو قصد کرو، ارادہ کرو سعیدن طیبہ، پاکیزہ مٹی کا۔ تو ایک چیز اللہ نے فرمائی پاکیزہ مٹی کا ارادہ کرو، اس لفظ سے نیت فرض ثابت ہو گئی، کیونکہ اللہ تیمم کا معنی ہی نیت کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، تو یہ اس لفظ سے نیت کا فرض ہونا ثابت ہو گیا۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کو ملو، یہ دوسرا فرض ثابت ہو گیا، چہرے کو ملنا۔ وَأَيْدِيكُمْ، اور ہاتھوں کو ملو، یہ تیسرا فرض ثابت ہو گیا کہ ہاتھوں کو ملنا۔ تو تیمم کے فرائض جو ہیں، پہلا فرض نیت کرنا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جس وقت میں نے وضو کے فرائض ذکر کیے تھے تو میں نے بتلایا تھا کہ 4 فرائض ہیں، ان میں نیت کرنا کوئی نہیں تھا، ان میں نیت کرنا کوئی نہیں تھا، کیونکہ قرآن پاک میں وہاں پر 4 چیزیں ذکر ہوئی ہیں، نیت کا ذکر کوئی نہیں ہوا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ بغیر نیت کے بھی اگر یہ 4 کام ہو جائیں نا، نماز اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ وضو کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ثواب تو تبھی ہوگا کہ جب باقاعدہ نیت کر کے وضو بنائیں گے، لیکن یہ کہ نماز برل ہو جائے گی اگر وہ 4 کام ہو جائے۔ لیکن تیمم میں نیت جو ہے یہ خود فرض ہے، وضو کے اندر نہیں ہے، تیمم میں نیت فرض ہے، کیونکہ اس کا تو معنی ہی جو ہے وہ ارادہ کرنا ہے، قصد کرنا ہے۔ زمین کی جنس میں سے کوئی بھی چیز ہو، خواہ وہ مٹی ہے، ریت ہے، چونا ہے، گاچی ہے، پتھر ہے، وہ ایک زرد مٹی ہوتی ہے جس کو ہڑتال کہتے ہیں، کوئی بھی چیز جو زمین کی جنس میں سے ہے تو اس کے اوپر ہاتھ مار کے اس سے اپنے چہرے کو ملنا ہے اور اس سے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملنا ہے، یہ تیمم ہے۔ بے شک وضو کی ضرورت ہے تب بھی تیمم اتنا ہی ہے، بے شک غسل کی ضرورت ہے تب بھی تیمم بہرحال اتنا ہی ہے۔ غالباً حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ کہ غسل کی ضرورت پیش آ گئی، پانی میسر نہیں تھا، تیمم کا سنا ہوا تو تھا کہ تیمم کر لیتے ہیں۔ اب وضو کا تیمم تو انہوں نے سنا تھا کہ چہرے پہ ہاتھ مالنا ہے، بازوؤں پہ ہاتھ مالنا ہے، اس آیت مبارکہ کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ وضو کا تیمم تو یہ ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ غسل کے لیے تیمم جو ہے نا وہ شاید پھر غسل میں تو سارا جسم ناپاک ہوتا ہے، تو وہ مٹی پر لیٹ کے اچھی طرح ادھر ادھر انہوں نے کروٹیں لی اور اس طرح انہوں نے تیمم کیا۔ تو بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اس طرح جو ہے وہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سمجھایا کہ نہیں، تیمم کا یہی طریقہ ہے جو قرآن نے ذکر کر دیا، بے شک غسل بھی واجب ہے نا، تیمم صرف اتنا ہی ہے کہ بس ہاتھ مارنے اور اس کو چہرے پہ مال لینا ہے اچھی طرح، پھر ہاتھ مارنے اور اس کو دونوں ہاتھوں پہ کونیوں سمیت جو ہے وہ اچھی طرح مال لینا ہے، بس یہی تیمم ہے۔ اللہ اللہ، اس میں ہاتھوں کی ایک خاص ترتیب بتائی جاتی ہے کہ اس طرح 3 انگلیاں پیچھے کریں، 3 آگے رکھیں وغیرہ، یہ جو ہے یہ صرف علماء نے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے اس لیے یہ ترتیب بتائی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہی ترتیب رکھو گے تو تب تیمم ہوگا، کسی بھی طرح ایسے اچھی طرح ہاتھ مار لو کہ کوئی حصہ باقی نہ رہے تو بس وہ تیمم ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے تیمم کا طریقہ بتانے کے لیے نا مٹی پہ ہاتھ مارا اور پھر یوں کر کے پھونک ماری کہ زائد گرد جو ہے وہ اڑ جائے۔ تو مقصود جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مٹی ملی جائے، بھوت بنا جائے، یہ مقصود نہیں ہے، صرف یہ ایک طرز پورا کرنا ہے۔ اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پھونک مار کے واضح کر دیا کہ زائد گرد وغیرہ کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ پتھر کے اوپر بھی تیمم ہو سکتا ہے، پتھر بالکل شفاف بھی ہو نا، بس وہ زمین کی جنس میں سے ہے، ضروری نہیں کہ اس کے اوپر گرد پڑی ہو تو تبھی تیمم ہوگا، بس پتھر کے اوپر بھی ایسے ہاتھ مارے بالکل گرد کا نام و نشان بھی کوئی نہیں اس پہ، تیمم پھر بھی ہو جائے گا۔ لیکن
مثلا دیوار ہے، دیوار کے اوپر اس طرح ہاتھ مار کے تیمم وہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسی طرح جس طرح زمین کی جنس میں سے ہے اس طرح نہیں رہی، اس کو جو ہے سیمنٹ وغیرہ بنایا گیا ہے، اس کو پکایا گیا ہے، وہ اصل حالت میں نہیں ہے۔ جو زمین اپنی اصل حالت میں ہے، زمین کی چیزیں جو اپنی اصل حالت میں ہیں، ان کو اینٹ وغیرہ نہیں بنایا گیا، ان کو کسی اور شکل میں نہیں ڈھالا گیا، اس شکل میں اس کے اوپر ہاتھ مار کے تو ملنا، اس سے تیمم ہو جائے گا۔ ہاں البتہ دیوار کے اوپر گرد ہو تو پھر وہ مٹی کے حکم میں آ جائے گی، تو پھر اس کے اوپر تیمم ہو جائے گا۔ اچھا جی، یاد کرنے کے لیے جو آج کی چیز ہے وہ دعائے قنوت ہے، ترجمہ سمیت اس کو یاد کرنا ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ دعائے قنوت ہے جو کہ وتر کے اندر پڑھی جاتی ہے، تو اس کو بھی یاد کرنا ہے۔ ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں، اللہم اے اللہ، انا نستعینک، بے شک ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرک، اور ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، ونؤمن بک، اور ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، ونتوکل علیک، اور ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، ونثنی علیک الخیر، اور ہم تیری اچھی تعریف کرتے ہیں، ونشکرک، اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک، اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے، ونخلع، اور ہم چھوڑتے ہیں، ونترک، اور الگ ہوتے ہیں، من یفجرک، اس سے کہ جو نافرمانی کرے تیری، اللہم اے اللہ، ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وَلَكَ نُصَلِّ، اور ہم تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ، اور ہم سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَى، اور ہم تیری طرف دوڑتے ہیں، وَنَحْفِدُ، اور ہم تیری خدمت کے لیے مستعد ہوتے ہیں، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اور ہم تیری رحمت کی امید کرتے ہیں، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، اور ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذابک، بے شک تیرا عذاب، بالکفار ملحق، کافروں سے ملنے والا ہے، کافروں کو ملنے والا ہے۔ تو یہ دعائے قنوت ہے، اس کو ترجمہ سمیت آپ احباب نے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آج کے کلاس کی آخری چیز، مختصر سا لیکچر تقلید اور حنفیت کے حوالہ سے۔ میرے محترم احباب، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ بعض احباب جو ہیں وہ اس پر زور دیتے ہیں کہ صرف دو اصول ہونے چاہیے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ لیکن یہ نعرہ خوشنما ضرور ہے، لیکن قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کا بھی حکم دیا ہے، صرف اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم نہیں دیا۔ یہ جو نعرہ ہے نا، یہ قرآن حکیم کی پہلی سورت سے ہی غلط ثابت ہو جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ سے ہی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اللہ دعا سکھاتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صراط الذی انعمت علیہ،
کہ راستہ اس بندے کا کہ جس پر یا اللہ تو نے انعام کیا، بلکہ صراط الذین، راستہ ان کا، جمع کا صیغہ استعمال کیا، انعمت علیہم، کہ جن پر تیرا انعام ہوا، تو جمع کے صیغے استعمال ہوئے، تو گویا کہ انعام یافتہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اور بھی ہیں۔ تو اطیع الرسول تک ہی صرف رکھا جائے تو پھر تو صرف نبی سم کی اطاعت ہے، تو پھر تو صیغے واحد کے ہونے چاہیے تھے، لیکن قرآن نے جمع کے صیغے استعمال کر کے پہلی صورت کے اندر ہی واضح کر دیا کہ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے یہ نعرہ درست نہیں ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، بلکہ جتنے بھی انعام یافتہ طبقات ہیں ان کے پیچھے چلا جا سکتا ہے۔ میرے محترم احباب، لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر بھی، جس طرح رفع دین کے حوالہ سے میں نے مختصر سی بات کی ہے اور بات واضح ہے، تقلید کے حوالے سے بھی لمبی چوڑی بات کی ضرورت کوئی نہیں۔ تقلید کا صرف معنی سمجھ لیجئے، آگے پتہ چل جائے گا کہ یہ کرنی ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی عالم کے اوپر حسن ظن رکھتے ہوئے کہ یہ ایک جید عالم ہے، قرآن و حدیث کو اچھی طرح یہ سمجھتا ہے، میں اس سے مسئلہ پوچھوں گا تو یہ قرآن و حدیث کے مطابق بتا دے گا، یہ حسن ظن رکھتے ہوئے کسی عالم سے مسئلہ پوچھ کے اس پر عمل کر لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ بندہ یہ ضرورت نہ سمجھے کہ میں پوری دلیلیں بھی مانگوں، مانگ لے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا ضروری نہ سمجھے، دلیل مانگنے کو ضروری نہ سمجھے، اعتماد کر کے کسی عالم کی بات پر عمل کر لے، تو یہ چیز ہے تقلید۔ اب میرے جو اہل حدیث احباب ہیں جو کہ تقلید کے خلاف گفتگو کرتے رہتے ہیں، تو کیا وہ بھی یہی نہیں کرتے؟ خود مجھ سے کئی اہل حدیث احباب جو ہیں وہ مسائل پوچھتے ہیں اور دلیل طلب کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، اعتماد کرتے ہیں اور مسئلے پر عمل کر لیتے ہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ جب میرے جیسے گناہگار کی تقلید کر لیتے ہو تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کر لینے میں تمہیں کیا حرج ہے؟ تقلید جو ہے یہ ہر کوئی کرتا ہے، ہر مسلک کے عوام تقلید ہی کر رہے ہیں، تو اس لیے بلا وجہ کا رولا ڈالنا، جبکہ کرنا ان کی عوام نے بھی تقلید ہی ہے، بلکہ صرف عوام کیا، خواص بھی تقلید کرتے ہیں، صرف عوام نہیں، خواص بھی تقلید کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک عالم، پوری دنیا کے اندر کوئی ایک عالم سچی قسم کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آج تک تقلید نہیں کی ہے، ہر مسئلے پہ میں نے اپنی تحقیق کر کے اس پر عمل کیا ہے۔ کوئی ایک عالم دکھا دے پوری دنیا میں۔ اب نماز ہے مثال کے طور پر، نماز میں سب سے پہلے کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ ہے نا، لیکن بھائی یہ تو ہمیں ہمارے والدین نے بچپن پہ بتایا ہے نا، تو اس کو اگر ہم ایسے ہی مان لیں گے تو یہ تو تقلید ہو جائے گی۔ ہم نے تو پہلے دیکھنا کہ کیا واقعی نماز میں تکبیر تحریمہ پہلے ہے یا ایویں ہی ساڈے والدین نے دسیا ہے، تو سب سے پہلے اس پر تحقیق کریں، اور یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ یہ بھی لازم نہیں کہ تکبیر تحریمہ ہی کے حوالہ سے تحقیق کریں، کیونکہ یہ تو پھر تقلید ہو جائے گی نا کہ ہم اسی کے حوالہ سے تقلید کریں گے، تحقیق کریں گے۔ اس کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ تو پہلے ہی کر لیا، کھلے دل سے، صاف دل سے ہو کے تکبیر تحریمہ پہ بھی ساری حدیثیں جمع کریں، سجدے پہ بھی ساری حدیثیں جمع کریں، رکوع پہ بھی۔ لیکن یار مسئلہ تو اور بھی گڑبڑ ہو گیا کہ سجدہ بھی تو سانو ساڈے والدین نے دسیا کہ نماز دا حصہ ہے۔ پہلے یہ بھی دیکھو نماز دے حصے ہے کڑے کڑے نے، اس کے لیے پھر ساری حدیثیں ڈھونڈو، پورا ذخیرہ حدیث ڈھونڈو، کوئی ایک حدیث بھی نہ چھوڑنا۔ ہو سکتا ہے جیڑی حدیث تسی چھڑ دیتی ہے اودے وچ کوئی نماز دا مسئلہ ہوئے۔ یہ تو سانو والدین نے دسیا نا کہ سجدہ نماز دا حصہ ہے، رکوع نماز دا حصہ ہے، قوما نماز دا حصہ ہے، یہ تو والدین نے دسیا ہے۔ یہ اگر مان لا کہ تو ہو جائے گی تقلید، تو پہلے تو سب تو یہ کرو نا کہ بالکل خالی ذہن ہو جاؤ اور سارا ذخیرہ حدیث، کوئی حدیث نہیں چھوڑنی،
سارا ذخیرہ حدیث. معاملہ اس سے بھی اور آگے نکل جائے گا. یہ نماز پڑھنی بھی ہے یا نہیں، یہ بھی تو تقلید تو پتہ لگ گیا ہے. یہ نماز پڑھنی بھی ہے کہ نہیں، یہ بھی تو تقلید تو پتہ لگ گیا ہے. تو کتنے کتنے تحقیق کرو گے خدا را؟ کون کر سکتا ہے یہ تحقیق؟ چلو اگر ساری مان بھی لوں، صرف تکبیر تحریمہ پہ تم نے تقلید جو ہے وہ تکبیر تحریمہ پہ تحقیق کرنی ہے. ہمیں والدین نے بتایا کہ ہاتھ اٹھانے ہیں، لیکن آپ خود تحقیق کرو نا کہ واقعی اٹھانے ہیں کہ نہیں اٹھانے. اور پھر اٹھانے ہیں تو یہاں تک اٹھانے ہیں، یہاں تک اٹھانے ہیں، یہاں تک اٹھانے ہیں، کتنے؟ پھر ان کا رخ ادھر ہونا چاہیے، ادھر ہونا چاہیے، ادھر ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مٹھیاں بند ہونی چاہیے، انگلیاں اگر کھلی ہونی چاہیے تو آپس میں ملی ہونی چاہیے، یہ جدا ہونی چاہیے، یا عام حالت میں ہونی چاہیے؟ صرف تکبیر تحریمہ پہ کتنے پوائنٹ ہیں کہ جن کے اوپر تحقیق کرنی پڑے گی. تو اب ایک عالم اگر کہے کہ میں نے کوئی مسئلہ تقلید کر کے نہیں ماننا، میں نے ہر چیز پہ تحقیق کرنی ہے، وہ ساری زندگی تحقیق کرتا رہے گا. صرف نماز کی بھی تحقیق پوری کوئی نہیں ہو سکے گی. نماز وہی پوری نماز تو بڑی دور کی بات، صرف قیام کا جو ہے نا اتنے حصے کی بھی تحقیق کرتے کرتے ساری زندگی گزر جائے گی. ہوں اگوں دا پتر آیا تو انہیں پھر نویں سرے تو کرنی ہے. ابے والی تحقیق تو مننی تو وہ تقلید ہو جائے گی. آگے پھر وہ نئے سرے سے تقلید تحقیق شروع ہوگی، اس سے اگلی نسل آئے گی، وہ نئے سرے سے تحقیق. اور یہ دین پر عمل بھی کبھی ہوگا یا ہمیشہ تحقیق ہوتی رہے گی؟ تو بھائی عمل کرنا نا تو تقلید کرنی پڑے گی. تقلید کے بغیر دین پر عمل کوئی نہیں ہو سکتا. پھر جب یہ ہم کہتے ہیں نا، اب اس کے اوپر ماننا پڑتا ہے کہ بھائی تقلید تو واقعی کرنی پڑتی ہے. پھر ایک اور چیز شروع کرتے ہیں کہ تقلید کرنی ہے تو تقلید شخصی نہیں کرنی. تقلید شخصی نہیں کرنی. اچھا جی، تقلید شخصی کیا ہوتی ہے؟ تو یہ غلط فہمی میں ڈالتے ہیں کہ صرف ایک بندے کی ہر بات ماننا یہ تقلید شخصی ہے. حالانکہ یہ قطعاً تقلید شخصی نہیں ہے. تقلید کرنے والے ہم ہیں نا، تقلید شخصی بھی ہم کرتے ہیں. تو تقلید شخصی ہے کیا، ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہمیں زیادہ پتہ ہونا چاہیے نا. تم تقلید شخصی کی تعریف متعین کر کے ہمارے ذمے لگاؤ، تم اس کے کس طرح حقدار ہو؟ تقلید شخصی جب ہم کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اس کی وضاحت کریں کہ کس کو ہم تقلید شخصی کہتے ہیں. حنفی علماء کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، مالکیوں کی اٹھا کے دیکھ لو، شافیوں کی اٹھا کے دیکھ لو، حنبلیوں کی اٹھا کے دیکھ لو، جو سارے تقلید کے قائل ہیں. تقلید شخصی کی تعریف کسی نے یہ نہیں لکھی ہے کہ ایک امام کی ہر بات ماننا، بلکہ تقلید شخصی کی تعریف یہ لکھی ہوتی ہے ایک مسلک کی ہر بات ماننا. ایک امام کی نہیں، ایک مسلک کی ہر بات ماننا، یہ تقلید شخصی ہوتی ہے. تو تم بھی کیا اپنے مسلک کی ہر بات نہیں مان رہے؟ تو پھر تم بھی تو تقلید شخصی کر رہے ہو. تم بھی سارے کے سارے 4 مقامات پہ رفع دین کے کیوں قائل ہو؟ تقلید شخصی کر رہے ہو. تم سارے آمین اونچی کہنے کے کیوں قائل ہو؟ تقلید شخصی کر رہے ہو. اگر تم تقلید شخصی نہیں کر رہے تو اپنے مسلک کی ہی ہر بات کیوں مانتے ہو؟ کوئی نہ کوئی تو ساڑی مان لو. کم از کم جڑے خطرناک مسئلے نے وہ تو ساڑے مان لو. 3 طلاقاں دے کے پھر بھی گھر بٹھائی رکھ دیو، اوتھے تے مان جاؤ، تے بڑا خطرناک مسئلہ ہے. تقلید تو تم نہیں چھوڑتے ہو، اور انتہا درجے کے تقلید کے اوپر پکے ہو کہ اتنے گھنونے مسئلے میں بھی تقلید کر رہے ہو تم. تو میرے محترم احباب، تقلید کرنا لازم ہے، اور تقلید شخصی ہی ہر کوئی کرتا ہے. اپنے مسلک کا ہر بات اسی کو مانتا ہے، اور کرنا بھی یہی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ عوام جو ہے وہ اگر ایک چیز اپنے مسلک سے لے گی، دوسری چیز دوسرے مسلک سے، تو یہ خواہش نفس کی پیروی ہو جائے گی کہ جڑی ادھر پسند آ گئی وہ لے لی، جڑی ادھر پسند آ گئی وہ لے لی. اور قرآن نے خواہش نفس کی پیروی سے منع کیا ہے. خواہش نفس کی پیروی سے قرآن نے منع کیا ہے. تو خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی. جب عوام خود اتنا زیادہ شعور نہیں رکھتی کہ ہر چیز کو خود سمجھ سکے، تو کسی نہ کسی ایک مسلک کے پیچھے چلنا چاہیے، اور مسلک کا انتخاب جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور اس کے پیچھے لگ جانا چاہیے. تو یہی تقلید شخصی ہوتی ہے. قرآن و حدیث یہ سامنے ہیں، ان کے مطابق دیکھ لو کون جو ہے وہ مسائل بتاتا ہے،
اس کے پیچھے لگ جاؤ تو انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی۔ اب آخر پہ ایک بات کہ تقلید شخصی ہم کرتے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ ہی کے مسلک کو ہم نے کیوں لے لیا؟ مالکی مسلک کیوں نہیں لے لیا؟ شافعی کیوں نہیں لے لیا؟ حنبلی کیوں نہیں لے لیا؟ ہم نے ثابت کیا کہ ہمارے اہل حدیث حضرات بھی وہ بھی تقلید شخصی ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے مسلک کی ہی ہر بات مانتے ہیں، تو ہم نے ان کے مسلک کو کیوں نہیں لے لیا؟ تو اس لیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے احناف کے اصول دیکھے کہ وہ باقی سب سے بہتر ہیں۔ اب لمبے چھوٹے اصولوں کی طرف تو جانا نہیں چاہوں گا، صرف ایک اصول میں ذکر کر دیتا ہوں، مسئلہ ادھر سے ہی واضح ہو جائے گا۔ اصول حدیثیں بعض اوقات متضاد نظر آتی ہیں، ایک حدیث کا تقاضا کچھ اور لگ رہا ہے، دوسری کا کچھ اور لگ رہا ہے، تیسری کا کچھ اور لگ رہا ہے۔ جب ایسی صورتحال ہو، یہاں پر امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور ہمارے اہل حدیث احباب رحمہ اللہ، یہ سارے جو ہے نا یہی کرتے ہیں کہ ایک حدیث لے لیتے ہیں ترجیح دے کر، باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے اندر مد نظر رکھتے ہیں ترجیح کو، ترجیح کے اپنے اپنے اصول رکھے ہوئے ہیں، ایک کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن حنفی یہ نہیں کرتے، حنفی کہتے ہیں کہ نہیں، ترجیح کی طرف ابھی جانے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے یہ تحقیق کرو کہ کون سی حدیث بعد کی ہے، تو وہ بعد والی کو لو، نسخ کو سب سے پہلے مد نظر رکھو، ویسے ہی کسی بھی ایک کو ترجیح نہ دے دو، جو ناسخ ہے اس کو لو۔ یہ حنفی اس چیز کو لیتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو ناسخ ہے اصولی طور پر اسی کو لینا چاہیے، آپ نے ترجیح کسی اور چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے منسوخ کو دے دی اور آپ اس پر عمل کرنے لگے تو اس کا تو فائدہ کوئی نہیں نا، عمل تو ناسخ پہ ہونا چاہیے۔ تو حنفیت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے نسخ کو معلوم کرو، باقی سارے مسالک جو ہیں وہ اس تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھتے نسخ کی۔ ہاں جہاں صرف واضح نسخ ہو نا، وہاں پر وہ کہتے ہیں چلو جی واضح نسخ ہے اس کو لے لو، لیکن حنفی کہتے ہیں نہیں، نسخ کی تحقیق کرو۔ جیسا کہ رفع الیدین کا مسئلہ ہے جو ہے، میں نے اس میں بتلایا کہ حنفی نسخ کی تحقیق کرتے ہیں اور ثابت ہوتا ہے کہ آخری عمل جو ہے وہ ایک مقام کے رفع الیدین کا ہے تو اس کو لے لیتے ہیں حنفی۔ اور اگر یہ پتہ نہ چل سکے کہ آخری عمل کون سا ہے، تو دوسرے نمبر پر بھی حنفی ترجیح کی طرف نہیں جاتے بلکہ تطبیق کرتے ہیں۔ تطبیق اس کو کہتے ہیں کہ ایسی کوشش کی جائے کہ ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے، اور اس کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اللہ نے ان کو ذہانت بھی بڑی دی تھی، 40 افراد کی مجلس بھی، مشاورت بھی موجود تھی، سارے مجتہد علماء تھے اور سارے مل کے غور و فکر کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اب مثال کے طور پر یہ اکثر لوگوں کو شک پڑتا رہتا ہے نا کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 رکعت پڑھی ہیں۔ اب جب ذخیرہ احادیث کو ہم دیکھتے ہیں نا، تو ایک حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جس کو یہ شک پڑتا ہو کہ میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، وہ نماز دوبارہ پڑھ لے، ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے۔ دوسری حدیث میں یہ ذکر ہے کہ اگر کسی کو یہ شک ہوتا ہو نا، تو غالب گمان جو اس کا ہے نا اس کے مطابق عمل کر لے۔ اگر غالب گمان یہ ہے کہ میں 4 پڑھ چکا ہوں تو سلام پھیر دے، اور اگر غالب گمان یہ ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں تو پھر ساتھ 1 رکعت اور ملا کے پھر سلام پھیر دے۔ اب پہلی حدیث کیا کہہ رہی تھی کہ دوبارہ نماز پڑھے، اور دوسری حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ غالب گمان پہ عمل کرے۔ تیسری حدیث ایک اور بات کہتی ہے کہ کسی کو شک پڑا ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو چلو 3 تو یقینی ہیں ہی ہے نا، تو چوتھی ساتھ ملا لے۔ اب یہ پہلی دونوں سے ہٹ گئی بات، اب 3 مختلف چیزیں آ گئی حدیث میں۔ ایک عام آدمی وہ کہے گا کہ جی نہیں، ان پر سے تو ایک پر ہی عمل ہو سکتا ہے، اب تینوں پر تو عمل ہو نہیں سکتا۔ ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ دوبارہ پڑھ لے، دوسری کہہ رہی ہے غالب گمان پہ عمل کر لے، تیسری کہہ رہی ہے اتنا تو یقین ہے کہ 3 پڑھی ہے تو چوتھی ملا لے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اللہ نے ان کو اتنا ملکہ عطا کیا
انہوں نے کہا کہ یہ چاروں پہ عمل ہوگا، تینوں پہ عمل ہوگا، بلکہ ساتھ ایک چوتھی پر بھی عمل ہوگا۔ انہوں نے کہا تینوں پہ عمل ہوگا، کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں افراد ہوتے ہیں مختلف قسم کے، کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کبھی کبھی غلطی لگتی ہے، ان کو دہرانی بھی پڑ جائے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے وہ حدیث ہے کہ وہ دوبارہ پڑھے۔ جن کو زندگی میں کبھی کوئی ایک آدھ دفعہ مغالطہ لگنا ہے تو وہ دوبارہ پڑھ لیں، ان کے لیے وہ حدیث ہے۔ لیکن جس کو اکثر ہی دھوکہ لگتا ہے، اس کو اگر آپ کہو کہ بھائی دوبارہ پڑھو تو دوبارہ انہوں پھر پلیکھا لگیا ہوئے گا، انہوں پھر آکھو دوبارہ پڑھ تو پھر پلیکھا لگیا ہوئے گا، وہ بیچارہ کی کرے؟ امام صاحب نے کہا کہ اس کے لیے وہ والی حدیث نہیں ہے دوبارہ پڑھنے والی۔ جس کو اکثر لگ جاتی ہے نا بھول، اس کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی غالب خیال ہوتا ہے اور کبھی بندہ بالکل ہی گڈمڈ ہو جاتا ہے۔ اگر غالب خیال ہے تو پھر اس حدیث پہ عمل کر لے کہ غالب خیال 4 کا ہے تو اس پہ سلام پھیر دے، غالب خیال اگر 3 کا ہے تو یہاں پر بھی اتحیات بیٹھ جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے 4 پڑھ لی ہوں اور آخری قاعدے کو لیٹ نہیں کرنا، اتحیات بیٹھ جائے، ایک اور بھی پڑھ لے، پھر اتحیات بیٹھ جائے اور ساتھ سلام پھیر کے سجدہ صاف کر دے۔ کیونکہ ایک چوتھی حدیث میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اگر شک ہو جائے کہ کتنی پڑھی تو آخر پہ سجدہ صاف کر لو، تو اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے۔ اور جو بالکل ہی تذبذب میں آ جائے، جس کا کوئی غالب خیال ہے ہی کوئی نہیں، تو اس کے لیے وہ ہے کہ چلو اتنا تو یقین ہے نا کہ 3 تو پڑھی ہی ہیں، تو یہاں پر بھی تشہد بیٹھے، اتحیات بیٹھے، پھر ایک اور پڑھ کے بھی اتحیات بیٹھے، آخر پہ سجدہ صاف کر لے۔ تو یہ ساری حدیثوں پر امام ابو حنیفہ نے عمل کر کے دکھا دیا۔ تکبیر تحریمہ کے اندر ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اب حدیث یہ بھی بتلاتی ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں، ایک حدیث کہتی ہے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، ایک حدیث کہتی ہے کہ سر تک ہاتھ اٹھائیں۔ امام مالک رحمہ اللہ وہ یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، انہوں نے سر والی حدیث پہ عمل کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ کندھوں والی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے اہل حدیث اب بھی یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا بھائی تینوں پر عمل ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بھائی سر والی پر یہ ہے نا کہ سر تک ہاتھ اٹھانے ہیں، یہ تو نہیں کہا کہ ہاتھ کا نچلا حصہ سر تک ہو یا کندھوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، تو یہ تو نہیں حدیث میں کہ ہاتھ کا اوپر کا حصہ کندھوں تک ہو۔ امام صاحب نے کہا کہ تینوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا جب یہاں کرو گے، نیچے والا حصہ کندھوں کی سیدھ میں آ گیا، اوپر والا سر کی سیدھ میں آ گیا، درمیان والا کانوں کی سیدھ پہ آ گیا، تینوں حدیثوں پہ عمل ہو سکتا ہے۔ تو تینوں پہ عمل کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک کو ضرور لینا ہے اور باقیوں کو ضرور چھوڑنا ہے۔ تو پہلے نمبر پر ہم معلوم کرتے ہیں نسخ کو، نسخ کا پتہ کسی طرح بھی نہ چلے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساری حدیثوں پر عمل ہو، تطبیق کریں۔ ہاں اگر تطبیق کی بھی کوئی صورت نہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو ایک کو ترجیح دے کے اس کے اوپر عمل کر لو اور باقیوں کو چھوڑ دو۔ لیکن باقی سارے مسالک جو ہیں وہ سیدھا ترجیح پر جاتے ہیں، کیونکہ نسخ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے اور تطبیق کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں نا تو وہ کہتے ہیں بس ایک حدیث کو ترجیح دے دو اور اس پر عمل کر لو۔ اب اگر معاملہ ہے نسخ والا، ہم نے ناسخ پہ عمل کیا تو 100% پہ عمل کیا، اور تم نے منسوخ پہ عمل کر لیا ترجیح دے کر تو وہ 0% پہ عمل ہوا، کیونکہ منسوخ پہ نہیں کرنا تھا تم نے اس پہ کیا، اور جس پہ کرنا تھا اس پہ کیا کوئی نہیں۔ اور اگر معاملہ ہو تطبیق کا، 2 حدیثیں ہیں، ہم نے تطبیق دے کر دونوں پہ عمل کر لیا تو کتنا عمل ہوا؟ 100% ہوا۔ تم نے ایک کو لے لیا، ایک کو چھوڑ دیا تو عمل ہوا 50%۔ اگر حدیثیں 3 ہو گئی، ہم نے تینوں پہ عمل کر لیا، ہمارا عمل پھر 100%، اور تمہارا 33% عمل ہو گیا، 66% چھوڑ دیا، کیونکہ ایک لے لی اور 2 چھوڑ دی۔ اگر حدیثیں 4 ہو جائیں، ہم نے چاروں پہ عمل کر لیا، 100% عمل ہو گیا، تم نے ایک کو لے لیا، 25% عمل ہو گیا، 3 کو چھوڑ دیا، 75% کو چھوڑ دیا۔ کتنی عجیب بات ہے، جہاں جتنی حدیثیں بڑھتی جائیں ان کا عمل اتنا ہی کم ہوتا جاتا ہے، تضاد کے ساتھ جو ہے وہ نسبت چلتی ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ جتنی حدیثیں بڑھتی جائیں عمل بھی حدیث پر اتنا زیادہ ہوتا جائے، لیکن یہاں جتنی حدیثیں بڑھتی جاتی ہیں عمل اتنا کم ہوتا جاتا ہے تمہارے اصول کے مطابق۔ تو میرے محترم احباب، الحمدللہ ثم الحمدللہ، احناف جو ہیں وہ سب سے زیادہ صحیح طور پر احادیث پر عمل کرنے والے ہیں، اور اطمینان قلب کے ساتھ مسلک احناف کے اوپر قائم رہنا یہ بہترین ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔